Bismillahirrahmanirrahim. General Science Book Grade 6 Unit 3, the last topic of this unit, and that is diet and fitness. ڈائٹ تو آپ لوگ جانتے ہیں، کہتے ہیں کس کو؟ جو خوراک ہم کھاتے ہیں روزانہ، غذا، یعنی ہماری باڈی کو جس چیز کی ضرورت ہے، جس سے ہمیں انرجی ملے، ہم توانا رہیں، تو وہ ہے ڈائٹ، جو خوراک کی شکل میں ہم لیتے ہیں پودوں سے، جانوروں سے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے فٹنس، یعنی تندرستی یا صحت مندی یا اچھی صحت، فٹ باڈی۔ تو غذا اور فٹنس دونوں آپس میں اس طرح ہے کہ ایک سکے کے دو سائڈز ہیں۔ آپ کی غذا اچھی ہے، آپ فٹ رہیں گے۔ آپ ڈیلی بیس پہ واک کر رہے ہیں، ایکسرسائز کر رہے ہیں، آپ کوئی بھی کھیل آپ کھیل رہے ہیں ڈیلی بیس پہ آفٹر 2 days، تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہیں۔ ساتھ میں سلیپ، آپ کی نیند ٹھیک ہے، ٹائم ٹیبل آپ کا برابر ہے، یعنی دیر تک آپ نہیں جاگتے، وقت پہ آپ سوتے ہیں، تو یہ بھی فٹنس کے زمرے میں اس کا اہم کردار ہے۔ بہرحال ڈیٹیل میں پڑھیں گے بک کو، دیکھیں ذرا۔ ہیو یو ایور تھاٹ وٹ ڈز ہیلتھ مین؟ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ صحت کے کیا معنی ہے؟ صحت، ہیلتھ، صحت۔ از دیر اینی کنیکشن بٹوین ڈائٹ اینڈ ہیلتھ؟ کیا غذا اور صحت کے درمیان کوئی کنیکشن ہے، یعنی کوئی رابطہ ہے دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ؟ کوئی لنک ہے، رابطہ ہے یا نہیں؟ اینڈ ہاؤ کین وی کیپ آور سیلوز فٹ اینڈ ہیلتھی؟ اینڈ ہاؤ کین وی کیپ آور سیلوز، ہم اپنے آپ کو کس طرح صحت مند اور فٹ رکھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یعنی غذا اور صحت کا آپس میں کیا لنک ہے، ہم خود کو کس طرح صحت مند رکھ سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ہیلتھ ڈز ناٹ اونلی مین دا ایبسینس آف اینی ڈیزیز۔ ہم کہتے ہیں نا کہ صحت صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ڈیزیز سے فارغ ہیں، یعنی کوئی بیماری نہیں ہے، بس ہم صحت مند ہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں۔ ٹھیک ہے، تو کیا مطلب ہے؟ بٹ اٹ مینز اے پرسن ہو از فزیکلی اینڈ مینٹلی فٹ۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر سکون میں ہے، بالکل نارمل ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جسمانی طور پر اگر ایک بندہ فٹ ہے تو وہ تو اچھی بات ہے، لیکن اگر ذہنی طور پر وہ انفٹ ہے، وہ ٹینشن میں اتنا گھرا ہوا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کیا کھا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، کیا ہو رہا ہے۔ تو یاد رکھ لے، دونوں آپس میں بالکل کلوزلی لنکڈ ہے۔ ایک بندہ مینٹلی فٹ نہیں ہے، ٹینشن ہے، برے حالات ہے، تو وہ فزیکلی بھی بالکل اچھا نہیں ہو سکتا، وہ فزیکلی بھی انفٹ ہوگا۔ تو اس لیے کوشش کر لے، ٹینشن نہ لے، ایکسرسائز کرے، واک کرے، اس سے انسان میں جو ہے بے چینی اس کی ختم ہوتی ہے، ہنسمکھی آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، دیر از اے اسٹرانگ ریلیشن شپ بٹوین ڈائٹ اینڈ ہیلتھ۔ بہت ہی ایک مضبوط تعلق ہے غذا اور صحت کے درمیان، یعنی غذا اچھی ہے، صحت اچھی ہوگی۔ غذا شیڈول کے مطابق ہے، صحت بالکل فٹ ہوگا۔ بائی چوزنگ رائٹ ٹائپ آف فوڈ وی کین مینٹین آور ہیلتھ۔ دیکھ لے، بائی چوزنگ رائٹ ٹائپ، صحیح طرح کا خوراک اس کو چوز کرنا، اس کا انتخاب کرنا، وی کین مینٹین آور ہیلتھ، ہم اپنی صحت کو اس وقت بالکل فٹ یا ہم خود کو صحت مند اس وقت رکھ سکتے ہیں جب ہم رائٹ ٹائپ آف فوڈ وہ اس کا انتخاب کرتے ہیں۔ یعنی بعض لوگ آپ دیکھتے ہیں جو مل جاتا ہے بس وہی کھاتا ہے، کوئی ٹائم ٹیبل معلوم نہیں ہوتا، کسی بھی وقت سامنا ہو جائے خوراک کا تو بس وہ کھا ہی لیتا ہے۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ صبح ناشتے کے بعد کوشش کر لے کوئی بھی چیز نہ کھائے، کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ اب دوپہر کا کھانا آ گیا، بالکل خوب جی بھر کے کھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ درمیان میں اگر ایک کپ چائے آپ نے پی لی تو کوئی بات نہیں، ورنہ کوئی ضرورت ہی نہیں۔ تو یہ آپ اس طرح پھر رات کا کھانا ہے، اس وقت تک آپ کوشش کر لے کوئی چیز نہ کھائیں۔ اگر کسی چیز کو دل چاہے کھا لو، لیکن روٹین نہ بنائیں۔ آپ لوگ روٹین آپ بنائیں گے تو آپ پھر اوبیس ہوں گے، موٹاپے کا شکار ہوں گے، ہر وقت جانوروں کی طرح بس لگے رہیں گے، تو پھر اس کا جو ہے وہ رائٹ ٹائپ نہیں ہے، بس جو ملتا ہے کھاتا ہے۔ نہیں، اس طرح نہیں ہوگا۔ کھا لو لیکن چوز پراپر اور
جو صحت مند خوراک ہو وہ کھا لو. ٹھیک ہے. ایٹنگ اے بیلنس ڈائٹ پلیز این امپورٹنٹ رول ان امپروونگ اور ہیلتھ. خوراک کو ایک متوازن طریقے سے کھانا اٹ امپروو اس کی وجہ سے بہتری آتی ہے صحت میں. متوازن غذا اور پراپر ایک شیڈول کے مطابق آپ کھائیں گے تو آپ صحت مند رہیں گے. ڈائٹ دیٹ کنسسٹ آف فروٹس ویجیٹیبلز گرینز اینڈ نٹس اینڈ میٹ ریڈیوسز دا ڈیزیز رسک. اس سے پہلے ایک ٹاپک ہم نے ڈسکس کیا تھا وائٹامنس کا یا ویٹامن کا. اس میں ہم نے کہہ دیا تھا کہ جو منرلز ہیں ہماری باڈی کو درکار ہوتی ہے جو منرلز وہ آپ کی باڈی میں موجود ہیں, اس کی جو مقدار ہے اس میں کمی نہیں ہے تو آپ بیماریوں کا شکار نہیں ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے جب آپ فروٹس لیں گے, ویجیٹیبلز لیں گے, دانے لیں گے, نٹس اخروٹ وغیرہ لیں گے, گوشت بھی کھاتے ہیں آپ, تو آپ بیماریوں سے اس وجہ سے دور ہوں گے کہ آپ کی باڈی میں یہ چیزیں ریکوائرڈ ہیں. جب ان چیزوں کی کمی نہیں آ رہی تو بیماری کہاں سے آئے گی؟ وہ جو فلو زکام یہ چیزیں یہ تو آتی رہتی ہے, لیکن جو گہری بیماریاں ہیں یعنی کینسر اور میں کہتا ہوں شوگر اور اس کے علاوہ اوبیسٹی اور یہ مختلف بڑی بیماریاں ہیں تو بلڈ پریشر اور یہ ساری چیزیں پھر نہیں آئیں گی. وائل آن دا ادر سائڈ این انبیلنس ڈائٹ کین لیڈ ٹو ہیلتھ اینڈ ویٹ پرابلم. یہ دیکھ لیں آپ, اگر انبیلنسڈ ہیں, کوئی پراپر شیڈول نہیں ہے, جو ملا جس وقت ملا کھا لیا, تو اس وقت کیا ہوگا؟ آپ کی صحت پہ اثر پڑے گا اور آپ اوبیس ہوں گے یعنی موٹاپے کا شکار ہوں گے. یاد رکھ لیں ایج کے لحاظ سے خوراک کی ضرورت اور اس کی جو نیڈ ہے وہ مختلف ہے. یعنی بچوں کو زیادہ خوراک وہ لیتے ہیں, یعنی اس کو ضرورت ہوتی ہے, بچوں کو زیادہ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ ہر وقت وہ مصروف رہتے ہیں, وہ کھیل کود میں چھلانگ اور ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے کھیلتے وہ ہر وقت مصروف ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے وہ گروتھ کی سٹیج میں ہوتے ہیں, یعنی ان کی باڈی وہ گروتھ کر رہی ہوتی ہے, تو اس وقت بچوں کو زیادہ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے. وہ زیادہ تر کھاتے رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے 1 گھنٹہ بعد وہ کہتا ہے کہ کچھ دے دو, یا مجھے کچھ چاہیے, روٹی چاہیے, چائے چاہیے, یہ چاہیے, وہ چاہیے, پیسے چاہیے. حالانکہ وہ اس طرح نہیں ہے, اس کو ضرورت ہوتی ہے. اور زیادہ اب انسان جب بڑھتا ہے تو پھر وہ گروتھ کا جو سسٹم ہے وہ تھوڑا سلو ہو جاتا ہے, ساتھ میں وہ اتنا کھیل کود میں بھی مصروف نہیں رہتا, تو اس کو پھر شیڈول کے مطابق رہنا چاہیے. اچھا, از اٹس دا اونلی دا ڈائٹ دیٹ کیپس اس ہیلتھی اینڈ فٹ. کیا یہ صرف غذا ہے, خوراک ہے جس کی وجہ سے ہم صحت مند رہتے ہیں؟ ہاں, ویری گڈ کویشچن. یاد رکھ لیں صرف غذا نہیں ہے, اس کے ساتھ جو ضروری چیزیں ہیں آج کل موبائل نے یہ سب کچھ تباہ کر رکھ دیا ہے. موبائل کو جب ہم ہاتھ میں لیتے ہیں نا تو اس کو ہم اس وقت چھوڑتے ہیں موبائل کو جب اس میں چارج, اور یہ شکایت ہے جب چارج ختم ہوتا ہے موبائل کو ہم چارج پہ لگاتے ہیں تو وہ گھنٹہ آدھا وہ ہم موبائل کے بغیر گزارتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سارا دن لیکچر جو ہے وہ سنتے رہتے ہیں. لیکچر جب آپ سنتے ہیں تو 1 گھنٹہ لیکچر آپ سن لیں گے, 2 گھنٹے سن لیں گے, اور اس سے کام وہ ہر کوئی چلاتا ہے. لیکن جو فضولیات ہے, فیس بک ہے, واٹس ایپ ہے اور یہ سارا کچھ, یہ اس نے سب کچھ تباہ کر رکھا ہے. اس کے علاوہ اور بھی باتیں یہاں پہ ڈسکس کر لیں گے. صرف غذا نہیں ہے کہ آپ صحت مند رہیں گے, اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. اچھا دیکھتے کیا ہے وہ. along with diet a regular exercise not only improves health but it improves mood and sleeping habits. ریگولر ایکسرسائز, ریگولر روزانہ کی بنیاد پہ تھوڑا ایکسرسائز ہونا چاہیے. صبح کے وقت نماز کے بعد تھوڑا واک کریں, اگر ممکن ہو تو جاگنگ کر لے. جاگنگ مطلب تھوڑا تیز بھاگیں یا دوڑیں, پاسبل ہے. اگر نہیں ہے صرف آپ چل بھی سکتے ہیں 5-10 منٹ 15-20 منٹ, یہ ریگولر ایکسرسائز ہے. اس کے علاوہ کرکٹ آپ کھیلتے ہیں, فٹ بال یا والی بال, اس کے علاوہ جو دیہات میں جو کھیل ہوتے ہیں گلی ڈنڈا وغیرہ وغیرہ, یہ سب کچھ آپ کھیل سکتے ہیں میل کے لیے, یا جو ہمارے پاس ریکٹ ہیں فیمیل بھی وہ کھیل سکتے ہیں, وہ کوئی ایشو نہیں ہے. ایک جو فزیکل ایکسرسائز ہے وہ کر سکتے ہیں. اگر فیمیل کی بات کریں تو فیمیل کوشش کرے گھر میں جو کام ہو وہ کر لے, اس میں بھی تھوڑا بہت ایکسرسائز ہوتا ہے. آج کل کے جو فیمیل ہیں وہ ان کاموں سے دور بھاگتے ہیں, صرف موبائل کو وہ توجہ دیتے ہیں, تو اس کے بجائے گھر کا کام کرے, وہ بھی ایکسرسائز ہے. تھوڑا بہت تو اچھا ہے نا, ٹھیک ہے. اچھا, امپروو موڈ اینڈ سلیپنگ ہیبٹس. جو بندہ ایکسرسائز کرتا ہے اس کا موڈ اچھا ہوتا ہے, اس کا جو سلیپ یعنی نیند کا جو ٹائم ٹیبل ہے وہ اچھا ہوتا ہے. وہ آپ کو شاید پتہ بھی ہے کہ ایکسرسائز کے بعد بچہ یا انسان وہ کہتا ہے کہ میں تھوڑا سا آرام کر لوں, تو سلیپنگ جو ہیبٹ ہے وہ اس میں بہتری ہوتی ہے. اچھا, ڈائٹ اینڈ ایکسرسائز گو سائڈ بائی سائڈ فار اے ہیلتھی لیونگ. ایک صحت مند زندگی کے لیے غذا اور ورزش دونوں سائڈ بائی سائڈ چلتے ہیں. غذا اچھی ہو, ایکسرسائز نہ ہو, ٹھیک نہیں ہے, رزلٹ ٹھیک نہیں ہوگا.
ایکسرسائز ہے، غذا اچھی نہیں ہے، پھر بھی رزلٹ اس کا ٹھیک نہیں ہوگا. آپ کا موڈ، سلیپنگ ہیبٹ اس میں ڈسٹربنس ہو سکتی ہے. تو اس کا مطلب ہے ڈائٹ اور ایکسرسائز دونوں سائڈ بائی سائڈ ہیں. اگر دونوں ہیں تو ہیلتھی صحت مند زندگی اب ممکن ہے. ریگولر ایکسرسائز از ویری امپورٹنٹ ٹو مینٹین گڈ ہیلتھ. روزانہ کی بنیاد پہ تھوڑا بہت ایکسرسائز وہ بہت ضروری ہے اچھی صحت کے لیے. There are many advantages of regular exercise that helps to maintain fitness as it increases energy levels. بہت سے فائدے ہیں، ایڈوانٹیجز فائدے ہیں. روزانہ کی بنیاد پہ ریگولر ایکسرسائز کا فائدہ زیادہ ہے. کس لحاظ سے؟ آپ فٹ رہیں گے اس لیے کہ آپ کو انرجی وہ زیادہ ملے گی. آپ جو غذا لیں گے اس سے یہ جو مسلز ہیں، جو باڈی ہیں، وہ کوشش کرے گا کہ جو غذا باڈی کے اندر ہیں اس سے زیادہ نیوٹرینٹس نکالے اور اس کا انرجی زیادہ نکالے. ٹھیک ہے، تو آپ کو زیادہ انرجی ملے گی، آپ انرجیٹک رہیں گے. انکریزز مسل اسٹرینتھ اینڈ برین فنکشن. میں نے کہہ دیا مسل پٹوں کی جو اسٹرینتھ ہے، مضبوطی ہے، وہ زیادہ ہوگی. اینڈ برین فنکشن، اور دماغ کا کام وہ اچھا ہوگا، یعنی دماغ آپ کے وہ تیز ہوں گے. یعنی میں یہ کہوں گا کہ آپ کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہوگا. اگر آپ اسٹڈی بھی کریں گے تو آپ کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہوگا. آپ کوئی کام بھی کریں گے آپ کے ذہن پہ بوجھ نہیں آئے گا. اس کا یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے، اٹ لوورز دا تھریٹ آف مینی ڈیزیزز. اب ایکسرسائز کی وجہ سے لوورز کم کرتا ہے دا تھریٹ، خدشہ، آف مینی ڈیزیزز، مختلف بیماریوں کا یہ روک تھام بھی ہے. ایکسرسائز ریگولر بیماریوں کا خدشہ پھر نہیں رہتا. اینڈ اٹ کین ہیلپ اس ٹو مینٹین ہیلتھی ویٹ. اور آپ کا جو ویٹ ہے وہ بالکل برقرار رہے گا. آپ 60 سال 70 سال کو پہنچیں گے لیکن آپ کا جو ویٹ ہے اس میں زیادتی نہیں آئے گی. آپ اوبیسٹی فیل نہیں کریں گے، آپ کا پیٹ نہیں نکلے گا. ناؤ وی کین سے ایٹنگ ہیلتھی فوڈ اینڈ ایکسرسائز اپروپریٹلی از کی آف ہیلتھی لائف. اب ہم کہتے ہیں کہ بھائی ایٹنگ فوڈ، خوراک، ہیلتھی فوڈ صحت مند خوراک، اینڈ ایکسرسائز دونوں. جب اب ہم ایکسرسائز بھی کرتے ہیں، صحت مند خوراک بھی لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم ایک صحت مند زندگی گزار رہے ہیں؟ نہیں. پیپل ود گڈ ہیلتھ کین پرفارم دیئر ایکٹیویٹیز ویل. صحت مند لوگ اپنے زندگی کے افعال اچھی طریقے سے کر پائیں گے. ناؤ اٹس یور ٹرن ٹو میک اے ڈیسیژن دیٹ ہاؤ یو ول میک یور باڈی ہیلتھی، اسٹرانگ اینڈ ایکٹیو. اب آپ کے اوپر اس کا انحصار ہے، آپ خود فیصلہ کر لیں کہ آپ صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں، مضبوط اور ایکٹیو، یعنی ایکٹیو جو ہر وقت ایکٹیو رہتا ہے. آپ یہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اسٹرانگ، مضبوط، صحت مند اور ایکٹیو، جو ہر وقت ہو چلتا پھرتا ہے، تندرست ہوتا ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اب آپ کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ ہے. ٹرائی اٹ آؤٹ. ڈو یو نو کہ آپ جانتے ہیں ناٹ گیٹنگ انف سلیپ از لنک ٹو فیٹس. جب کوئی بندہ یعنی سلیپ، نیند، انف سلیپ، یعنی آپ کو 6-7 گھنٹے نیند کی ضرورت ہے ڈیلی بیس پہ 24 گھنٹے میں. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کی نیند میں کمی زیادتی آئے گی تو آپ کی چربی جو فیٹس لیول ہے اس میں زیادتی آ سکتی ہے یا کمی آ سکتی ہے. واٹ وڈ ہیپن اف یو ڈو ناٹ گیٹ انف سلیپ. کیا ہوگا جب آپ ایک خاص مقدار میں نیند نہیں کریں گے. اینڈ ہاؤ مچ سلیپ چلڈرن نیڈ بٹوین ایج 6 to 13 ایئرس. یاد رکھ لیں بچوں کو تقریباً 8 سے 10 گھنٹوں کی نیند چاہیے، اور جب 13 سے اوپر ہو جاتا ہے بندہ تو پھر 6 سے لے کے 8 گھنٹے اپروکسیمیٹلی، اندازتاً یہ بس ہیں. ٹھیک ہے، اب اس سے اوپر آپ جائیں گے تقریباً 40 سال سے اوپر تو پھر 4 گھنٹے بھی کافی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ڈو یو نو 1/3 آف دا پیپل آن دا پلانٹ آر میل نرشڈ. آپ کو پتہ ہے تقریباً 1/3 یعنی 3 میں سے 1 حصہ، 3 میں 1 یعنی 33% ان لوگوں کو مال نرشڈ ہے، یعنی ان کو اچھی خوراک نہیں مل رہی. وتھ 2 بلین پیپل اوور ویٹ اور اوبیس. 2 بلین لوگ اوور ویٹ ہیں، اس کی جو فیٹ لیول ہے یا اس کی جو باڈی ہے وہ موٹاپے کا شکار ہے یہ لوگ. اینڈ 8 to 1 million پیپل گوئنگ ہنگری. اور 821 ملین لوگ یہ ہنگر کا شکار ہے، بھوک کا شکار ہے. تو یہ MCQs کے لیے ضروری ہے. اچھا، یہاں پہ آپ دیکھ لیں یہ کی پوائنٹس ہیں، آپ خود اس کو دیکھ لیں. اس میں جو جتنا بھی چیپٹر میں جو حصہ ہیں، لیسن ہیں، اس کا مغز انہوں نے نکالا ہوا ہے، ریویژن ہو جائے گی آپ کی.
ایکسرسائز میں ہم صرف ایم سی کیوز کریں گے، باقی شارٹ اور لانگ کویشچنز ڈیمانسٹریٹڈ اسٹرکچرڈ رسپانس کویشچنز یہ آپ خود کر لیں، کیونکہ اسٹوڈنٹس زیادہ تر یہی کہتے ہیں کہ ہمیں لیسن پڑھایا جائے، باقی ایکسرسائز ہمیں اسکول میں پرووائڈ ہو سکتی ہیں، ٹیچرز ایکسرسائز کا کوئی ایشو نہیں ہے، تو اس لیے ایکسرسائز کو آپ خود کر لیں، ہم صرف لیسن اور جو کورس ہیں چیپٹر وائز وہ ہم آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ البتہ یہ ایم سی کیوز ہیں، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ہمنا لائکس ٹو ایٹ جنک فوڈ اینڈ ریفیوزز ٹو ایٹ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس شی ویل بی۔ ہمنا نامی لڑکی وہ چاہتی ہے کہ جنک فوڈ یعنی مرچ مسالے والے جتنی بھی خوراک ہیں وہ کھائیں، اینڈ ریفیوزز اور ریفیوز کرتا ہے، منع کرتا ہے، نہیں کھاتا کیا، فروٹس اور ویجیٹیبلس کو وہ ریفیوز کرتی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے، شی ول بیکم، اس کے ساتھ کیا ہوگا، فٹ اینڈ ایکٹیو، صحت مند رہے گی یہ لڑکی، ہیلتھی اینڈ اسمارٹ، بالکل اسمارٹ رہے گی، لیزی اینڈ فیٹ، سست اور موٹی، ایفیشینٹ اینڈ انرجیٹک، اور توانا رہے گی۔ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے ہمارے پاس سست اور موٹی، یعنی وہ لڑکیاں جو ان خوراکوں کو ریفیوز کرتی ہیں اور ان خوراک کا زیادہ استعمال کرتی ہیں، تو یاد رکھ لے وہ چند ہی سالوں میں وہ بوڑھی ہو جائے گی۔ تو آپ کوشش کر لے ان خوراکوں کو ایوائڈ کر لے تاکہ زیادہ ایج تک آپ سمارٹ رہیں، ٹھیک ہے۔ ناصر یہ بس یہ ایک لنتی قصہ آپ خود دیکھ لے۔ تھرڈ ون ہے وچ آف دا نیوٹرینٹ از ہیلپ فل فار میکنگ نیو سیلز ان دا باڈی۔ نئے خلیوں کو کون سی غذا چاہیے تاکہ اس کی گروتھ ہو سکے، پروٹینز، کاربوہائیڈریٹس، فیٹس اینڈ فائبرز۔ تو یہاں پہ کاربوہائیڈریٹس ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کاربوہائیڈریٹس از کالڈ فیول آف دا باڈی، یہ باڈی کے لیے ایندھن کا کام کرتی ہے یہ کاربوہائیڈریٹس، جو تو جتنی بھی کوئک انرجی باڈی کو چاہیے ہوتی ہے وہ کاربوہائیڈریٹ سے ملتی ہے۔ اچھا، فیول آف دا باڈی از کاربوہائیڈریٹس، یہاں پہ ایم سی کیو بھی آیا ہوا ہے۔ کاربوہائیڈریٹس کیا ہے، ہمارے پاس جو شوگر ہیں، جو اسٹارچ ہے، گلائکوجن ہے، سیلولوز ہے، یہ سارے کاربوہائیڈریٹس ہیں۔ سکروز ہے، فرکٹوز ہیں، یہ سارے کاربوہائیڈریٹ اپر لیول میں آپ پڑھیں گے۔ انرجی اسٹورڈ ان دا فوڈ ان دا فارم آف، انرجی توانائی خوراک کی شکل، خوراک میں توانائی کس شکل میں موجود ہوتی ہے، منرلز، کیلوری، ڈائٹ اور نیوٹرینٹس۔ انرجی اسٹورڈ ان دا فوڈ ان دا فارم آف کیلوری کی شکل میں یہ اسٹورڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ میٹ اینڈ فش آر گڈ سورس آف پروٹینز، کاربوہائیڈریٹس، فیٹس اینڈ میٹ اینڈ فش آر گڈ سورس آف فیٹس۔ گوشت اور فش اس میں زیادہ چربی ہوتی ہے۔ اور جو ہمارے پاس ہے وائٹامن سی ڈیفیشنسی میں لیڈ ٹو اسکروی، میں نے کہہ دیا تھا آپ کو، بلیڈنگ آف گمز از کالڈ اسکروی، مسوڑوں سے خون کا آنا، یہ کس وجہ سے ہیں، وائٹامن سی کی کمی کی وجہ سے یہ بیماری آ سکتی ہیں۔ دانت جو ہے وہ پھر اس طرح ہلیں گے، اور جو آپ مسواک یا ٹوتھ برش نہیں کر سکیں گے، ہر وقت اس سے بلیڈنگ کا ایک بہتر ذریعہ آپ کو نظر آئے گا۔ بیلنس ڈائٹ از اے ڈائٹ، بیلنس ڈائٹ کیا ہے، متوازن غذا کیا ہے، with protein, carbohydrate and fats, with all 7 nutrients, with all 7 is proportion, with equal amount of 7, with all 7 nutrients, with all 7 appropriate، یہ سی نمبر ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے۔ 9 which type of food is called باڈی بلڈنگ فوڈ، باڈی بلڈنگ فوڈس کون سے ہیں، کاربوہائیڈریٹس ہے، پروٹینز ہیں، اور ہمارے پاس فیٹس ہیں یا منرلز ہیں۔ تو اس کو آپ خود دیکھ لیں، میں تھوڑا کنفیوز اس کے میرے خیال میں باڈی بلڈنگ فوڈ ہمارے پاس یہ پروٹین ہے، ٹھیک ہے، باقی آپ خود دیکھ لیں، تھوڑا سا اب میں کلیئر نہیں ہوں۔ وچ آف دا فالوئنگ ڈیزیز کازز دا بلیڈنگ آف گمز، بالکل وہی بات ہے، کون سی بیماری ہے جس میں مسوڑوں سے خون آتا ہے، وہ ہے ہمارے پاس اسکروی۔ باقی شارٹ کویشچن، لانگ کویشچن، اسٹرکچر رسپانس کویشچن یہ سر آپ خود اسکول میں ہوتا ہے، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو لیکچر ہوگا ہمارا وہ ہے یونٹ 4 ہیومن ڈائجسٹیو سسٹم، انتہائی امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ بھی ہے، کیونکہ زوالوجی میں آتا ہے، انسان اور جانوروں سے اس کا تعلق ہے، تو زیادہ یہ ایزیلی آپ اس کو سمجھ سکیں گے، آپ کو بالکل انٹرسٹنگ لگے گا یہ چیپٹر، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں آپ بالکل ان لیکچر سے آپ مستفید ہوں گے، اور اسکول میں جو آپ کی جو کلاسز ہیں اس سے بھی آپ کو فائدہ مل رہا ہوگا۔ تو یہاں تک ہمارا آپ کے ساتھ وقت ہوتا ہے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔